اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا اس کو نہیں معلوم ہو تو اس کو معلوم ہو۔ جو شخص کافر ہے، کھلے عام کافر ہے، وہ ذمہ ہے، اور اس کی کہا کہ اس کو ذمہ کو جس نے قتل کیا اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جنت کی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم لوگ جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ ایک بہت اہم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے بارے میں جن کا خون حلال ہے، مسلمانوں میں سے جن کا خون حلال ہے، یعنی ان کے خون کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی، اور یہ حدیث نمبر 14 ہے، 14۔ تو حدیث کی طرف ایک دفعہ پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ذہن میں استحضار رہے حدیث کا۔ حدیث تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاری ومسلم۔ تو کسی مسلم کا خون حلال نہیں ہے سوائے ان صورتوں کے، یعنی ایسا مسلم جو گواہی دے اللہ اس کے رسول ہونے کی، اللہ کے اکیلا ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، تو وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا خون حلال نہیں ہوگا ان تین چیزوں کے سوا، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو سیب الزانی، النفس بالنفس، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، ایسا شخص جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہو، کسی جان کے بدلے میں جان، یا دین کا چھوڑ دینے والا، جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا، ایسے شخص کو ان اشخاص کو کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیو پروسیس، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کے کبھی بھی کوئی مار دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کے سلسلے میں ہم نے کافی تفصیلات اور تمہید اور اس کے اسباب، ریزننگ، اور یہ حدیثیں کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں، اور ان کے اس طریقے کی حدیثیں جو ہیں اس کے کیا معنی اور مفہوم ہیں، اور ایک اسلامی نظام کے ایک خاص حصے کو ایڈریس کر رہی ہیں حدیثیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ انہی حدیثوں پہ دار و مدار ہے، یا دین اسلام یہی ہے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جیسے کہ پیچھے کے لیکچرز میں یہ بات ہم نے کری تھی اس حدیث سے متعلق، تو لہٰذا اس کے اندر تمام امور کی وضاحت ہے۔ تو اس میں قوانین جو ہوتے ہیں، لاز جو ہوتے ہیں، اس کی بھی وضاحت ہے، اور وہ لاز سبھی طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں obviously سول لاز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کرمنل لاز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پنشمنٹ، عقوبات وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے۔ حکومت، سیاست جو ہے وہ بھی شریعت ہی بتاتی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی شریعت ہی بتاتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کری تھی۔ سب سے پہلی چیز میں بتائی تھی ہم نے آپ کو حد الزنا، زنا کے اوپر بات کری گئی تھی کہ زنا اتنا بڑا ہینیس کرائم ہے، اڈلٹری، اسپیشلی شادی شدہ شخص کا زنا کرنا، جس کی سزا یہاں پر منقول ہے، جس کی سزا یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے اوپر کافی تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا النفس بالنفس، یعنی جان کے بدلے میں جان، جس کو ہم نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ قصاص۔ اگر آپ غور کریں اس فنومینا کے اوپر، تو کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، کسی کے بچے کو اگر مار دیں اور اس کو لے جا کر کے 4-5 سال کے لیے بند کر کے اور اس کو پرول پہ چھوڑ دیں، پھر بظاہر تو وہی کہے گا کہ ہاں جسٹس مل گیا مجھ کو، لیکن وہ جسٹس تو نہیں ہے نا، فرضی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ کیسے جسٹس کیسے مل جائے گا بظاہر؟ یعنی لوگوں کو تاکہ پتہ نہ چلے، اور اس کے انتقام کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے جو اتنا فتنہ فساد ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لوگ جو مثال کے طور پہ ریڈیکلائز کر دیے جاتے ہیں، وہ دہشت گردی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے بن جاتا ہے کوئی؟ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ماں باپ کو مار دیں، اس کے بچوں کو مار دیں، اس کی فیملی کو قتل کر دیں، اس کی عورتوں کی عصمت دری کر دیں، اور پھر اس کے بعد اس کا گھر توڑ دیں، سب کچھ اس سے چھین لیں آپ، تب اس کے بعد کچھ بچے نہیں لوز کرنے، اس کو ریڈیکلائز کرنا اچھا میں نہیں، صحیح کر رہا ہے وہ، obviously اس کو غلط کیا جا رہا ہے، لیکن میرے لیے یہاں پہ کمرے میں کمفرٹ میں بیٹھ کر کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن انتقام کے جذبے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے دوسری چیز آپ نوٹس کریں گے کہ انتقام کے جذبے کی وجہ سے ہی انسان کے، تو اس میں کیا ہوگا؟ انتقام کے جذبے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، پشتہنی لڑائیاں چلتی ہیں، سالوں سال چلتی رہتی ہیں، اسی نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا۔ جہاں پر بھی ذرا لا اینڈ آرڈر کمزور ہو تو وہاں پر جو طاقتور ہوتا ہے وہ قتل عام کرتا ہے، مظلوم مر جاتا ہے۔
صرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بدلے میں انسان قتل اس لیے نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی استطاعت نہیں ہوتی، بس یہی ایک ریزن ہوتا ہے. ساری زندگی وہ کڑ کڑ کے جیتا رہے گا، اس کی استطاعت نہیں ہوتی بدلہ لینے کی، اسی لیے صرف کچھ نہیں ہو پاتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی مظلوم کے، کسان کے، غریب کے، کسی کے بچے کو اگر کوئی مار دے آ کر کے، کوئی ساہوکار، کوئی چودھری، تو وہ پلٹ کر کے کچھ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کچھ کرے گا؟ کیوں کر نہیں سکتا وہ، اس لیے کچھ نہیں کرے گا. اگر اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور موقع مل جائے کہ بھائی تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، اس کو ہار پہناؤ گے گلے میں یا کیا کرو گے، تو وہ گلے میں ہار نہیں بلکہ گلا اس کا اتار دے گا. وہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اگر اس کو کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو وہ آسمان پہ تھوکنے والی مثال ہے، وہ اپنے منہ پر ہی آ کے گرے گا اس کے. یہ ایک ایسا فطرت ہے انسان کی، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسان جو ہے ایسا، اب تو اتنا زیادہ بات جو کہ غلط ہے پھر وہ، کہ اس سے چھوٹی چیزوں کے لیے، یعنی اس سے کم چیزوں کے لیے آدمی بڑا انتقام چاہتا ہے. انسان کے اندر یہ ہے، فتنہ جو ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی لوگ غصے میں زیادتی کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ظالم ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ غصے میں زیادتی کریں گے. کسی بات پہ ان کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہ بندوق تھی اور گولی چلا دی، سامنے والا مر گیا. بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو تو افسوس ہوتا ہے، ان کا یہ تو میری زندگی خراب ہو، اس کو بھی مار دیا میں نے، خود کی بھی زندگی خراب ہو گئی. تو اس سے کم چیزوں کے لیے انسان جو ہے وہ انتقام چاہتا ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کانسیکوینسز انسان کو اگر جب پتا ہو کسی چیز کے، اور اس کو پتا ہو کہ بھی کانسیکوینسز ملنے ہیں ہی، تو اس کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، جو ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر سیوک سینس غارت ہو چکا ہے، بالکل ہو چکا ہے، مطلب ڈیولپ ہی نہیں ہوا تھا کبھی، تو کیا غارت ہی کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے. اور ان کو تمیز بچپن سے نہیں سکھائی گئی، پلس تمیز نہ سکھانے کے ساتھ ساتھ کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے کسی بھی چیز کے. مثلا اگر کسی بھی روڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے گاڑی تیز چلائی تو 100% فوٹو کھینچے گا میرا، اور میرے اتنے کا چلان کٹے گا. اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں کیمرہ نہیں ہے، کتنی بھی تیز چلا لو، اگر پولیس والا مل بھی گیا اور اس نے پکڑ بھی لیا تو میں 50-100 روپے رشوت دوں گا اس کو، چھوٹ جاؤں گا، کوئی میرا چلان نہیں کٹے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون زیادہ اچھا انسان بنے گا؟ بھلے ہی وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، دل میں اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن بظاہر اچھا کون بنے گا؟ آبویسلی پہلے نمبر پہ جو آدمی ہے وہی بنے گا. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ مثال کے طور پہ ایک آگے گاڑی میں مثال کے طور پہ ایک شریف آدمی اپنی بیوی کو اور 2 بچوں کو لے کر کے جا رہا ہے، جس کو اس نے مار دینا تھا اگر یہ گاڑی تیز چلا رہا ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی اس نے ان سب کو مار دیا، خود مر جائے ریگارڈلیس، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ زیادتی کر رہا ہے نا، غلط چلا رہا ہے گاڑی. وہ بےچارے اپنے نارمل گاڑی چلا رہے تھے چھوٹی سی، اس کے بعد اچھی بڑی گاڑی تھی، پیسے والا تھا، کیونکہ اس نے ان کو مار دیا. آئے دن سڑک پہ لوگوں کو مارتے رہتے ہیں نا، آپ نے سنی ہوں گی کہانیاں، بڑے بڑے کچھ کیس ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن ہو ہلہ ہوتا ہے میڈیا میں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ فٹ پاتھوں پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں گاڑیاں. تو اب ہوگا یہ کہ یہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو کانسیکوینسز ہیں اس بات کے. اور اگر اس نے مار بھی دیا تو اس میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے، مثال کے طور پہ ایون سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا انسان غلطی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کے نتیجے میں فتنہ پھیلے گا؟ پھر نہیں پھیلے گا. جان جائے گی؟ نہیں جائے گی. اگر کوئی کسی کے دماغ میں خلل واقع ہو جائے اور وہ کہیں نہیں انتقام کا جذبہ صحیح نہیں ہے اور سارے لوگ ہی مر جائیں گے، ایسے تو ایک آنکھ پھوڑنے سے دوسرے کی آنکھ پھوڑی جائے تو سب لوگ مر جائیں گے، تو اگر قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تو ساری دنیا میں لوگ ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی ذکر کرا تھا نا، کوئی اگر دماغ میں کسی کا خلل ہو اس طریقے کی باتیں کرنے کا، تو ہم یہی کہیں گے کہ دماغ میں خلل ہے، اس کو دکھاؤ سائیکولوجی کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، کسی کو جو یہ اپنا دماغ صحیح کرے. تو یہ اس سے کہا جائے گا بیسکلی. تو خیر، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، الا یعلم من خلق، جس نے بنایا اس کو نہیں معلوم ہو تو اس کو معلوم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانسیپٹ دیا کہ فتنہ جو ہے وہ اشد من القتل، قتل سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے. فتنہ اور فساد جو ہے انجسٹس ہوتا ہے. تو یہاں پر جو قصاص کا کانسیپٹ رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا، تاکہ اس لیے نہیں رکھا کہ سارے لوگ مر جائیں، بیوقوفی کی بات ہے. اسلامی خلافت جو ہے، وہ اسلامی نظام جو ہے، 1200-1300 سال تک اسلامی نظام قائم رہا دنیا کے مختلف حصے پر، یعنی میجورٹی آف دنیا پر قائم رہا اسلام میں. اس حساب سے تو سارے لوگ مر جانے چاہیے تھے. ایک آنکھ سے اگر سب کی آنکھ پھوڑ دو، این آئی فور این آئی والے جو کانسیپٹ، اس حساب سے تو کوئی بچنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ قصاص تھا وہاں پر، تو بدلے میں قتل کیا جا رہا تھا. ایسا تو نہیں ہوا. جبکہ سب سے کم اگر لوگوں کے قتل عام کا اگر ریشیو نکالیں تو سب سے کم ملے گا اس ٹائم میں، بالمقابل دوسری امپائرس کو دیکھ لیں اگر اٹھا کر کے، اتنی بڑی بڑی اس لیول کی، چاہے
چنگیز خان کی دیکھ لیں یا ماڈرن ایرا میں برٹش امپائر دیکھ لیں، اتنی بھی امپائر اٹھا کر کے دیکھ لیا اور آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے. کمیونزم دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے. اور سب چھوڑیے، ابھی نظام جو ہے کیپٹلزم کا اس کو قائم رکھنے کے لیے، جمہوریت اور سیکولرزم کو قائم رکھنے کے لیے کیا قتل عام کیا جا رہا ہے، لبرلزم کو قائم رکھنے کے لیے کیا قتل عام کیا جا رہا ہے، یا لبرلزم کی جب شروعات ہوئی تو کس لیول کا قتل عام کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جب آپ پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب فرضی ہے. تو یہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے اسلام نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ ہے کہ قصاص کا کانسیپٹ ہے. قصاص کے کانسیپٹ میں کیا ہے؟ قصاص کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ جو وارثین ہیں مقتول کے، یعنی مقتول کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرتے کہ بھئی یا تو آپ اس کو فری میں معاف کر دیں، یعنی فری میں معاف کر دیا. اور اسلام نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے فری میں معاف کرنے کو. تو لہٰذا ہو یہ رہا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی اس لیول کا انسان ہے کہ وہ فری میں معاف کر دے رہا ہے تو یعنی انتقام کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے. انتقام کا جذبہ نہیں ہے تو فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، وہ فری میں معاف کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے جنرک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ان جنرل رولس اینڈ ریگولیشن. یہاں پہ کوئی فقہ کا کورس نہیں ہے جس میں ہم بہت فوکس ہو کر کے اور ہم اس کے اندر تفصیلات بتا رہے ہیں، پورے اختلافات بتا رہے ہیں کہ کیا حکم ہے کیا حکم نہیں. ایک جنرل آپ کو وہ بتا رہا ہوں. یہاں کوئی فتویٰ نہیں دیا جا رہا، یہاں پر کوئی آپ کو ایک جنرل رولنگس آپ کو حدیث سمجھائی جا رہی ہے. یہ چیز سمجھ لیں آپ لوگ. تو قتل نفس بن نفس کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں قتل کا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ فتنہ نہ ہو، نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جانوں کو بچایا جا سکے زیادہ سے زیادہ، یہ مقصد ہے اس کا. کیونکہ جب کانسیکوینسز آدمی کو پتا ہوں گے تو وہ کیا ہے، قتل نہیں کرے گا، ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے وہ اس کو مرنا پڑے یا اس کا نقصان ہو. ایسی حرکت وہ نہیں کرے گا انسان. اب اس کے لواحقین جو ہیں، جو بھی اس کے پسماندگان، جو بھی اس کے وہ ہیں سروائیورز جو بھی ہیں، وہ کہیں گے کہ ہاں ہم معاف کرتے ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے وہ بات. وہ کہیں گے نہیں ہمیں جزیہ چاہیے. جزیہ مینس آپ کو بلڈ منی دینی پڑے گی اس کی، کیونکہ وہ شخص جو ہے اس کی ایک ویلیو تھی نا، ویلیو ایڈ کر رہا تھا اپنے اس کے اندر. کسی کا باپ ہوگا، وہ اس کے بچے جو ہے کی پرورش کر رہا تھا، وہ کمانے والا تھا، خرچہ جو ہے وہ کرتا تھا ان کے لیے. اس کے حساب سے کہ اس کی کیا ویلیو تھی، کیا وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی مرد ہے کمانے والا اور وہ کرنے والا، تو اس کا ایک خاص ایک اماؤنٹ آپ کو دینا پڑے گا. تو کوئی بھی شخص مر جائے گا اگر، تو سمجھ لیجئے جیسے کہ آج کل انشورنس نہیں ہوتا، نہیں، لیکن یہاں پر کون دے گا؟ یہاں قاتل دے گا جس نے قتل کیا ہے اس کو، کہ بھئی آپ ذمہ داری اٹھاؤ اس کی. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے خاندان والے اٹھائیں گے، اس کی جان بچانی ہے اگر. تو اگر وہ یہ بھی کر دیں اور وہ کہیں نہیں ہمیں تو اس کی گردن ہی چاہیے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے، ہماری انتقام کی آگ جلی بجھی، یہ ہمیں دکھائی نہ دے اب گھومتا ہوا اس دنیا، اس سرزمین پر جس نے اس کو مارا ہے. اب آبویسلی اس کے اندر یہ بات آپ سمجھ لیجئے، کوئی ایسا لا لیس بنانا اسٹیٹ نہیں ہوتا اسلامک کہ وہ بس اس نے پکڑ کے اس نے قتل کرا تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے. نہیں، آبویسلی اس کو پہلے کنوکٹ ہوگا وہ، یعنی کورٹ آف لا میں یہ ثابت ہوگا کہ وہ قاتل ہے. دلائل کی روشنی میں کیس چلے گا اس کا، کتنا چل سکتا ہے، اور اس کے اندر کورٹ آف اپیل میں بھی جا سکتا ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک کورٹ نے کہہ دیا کہ ختم، ٹھیک ہے نا، تو سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے وہ. پوری تفصیلات ہیں اس کی. اس کے بعد پھر اگر فیصلہ ہو گیا کہ ہاں نہیں اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، تب یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور پھر جب چیزیں آئیں گی یہ تو اس میں بھی پھر پروسیجر ہے، ٹائم دیا جائے گا ان کو بھی سوچنے کا. اس کے بعد پھر آخر میں وہ قتل کیا جائے گا اگر وہ قاتل ہے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. یہ یہاں پر میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اب اس میں بھی کورٹ یہ دیکھے گا، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھے گا کہ بھئی اس نے قتل کیا تو ہے، مان لیجیے قتل ثابت ہو گیا، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو مل سکتا ہے اس سے. یعنی مثلا ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ قاتل جو ہے وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، کچھ بھی اس کا ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گے کہ یہ مکلف نہیں ہے، بچہ ہے مثال کے طور پر، بالغ نہیں ہوا ابھی، تو کہیں گے مکلف نہیں ہے. سیلف ڈیفینس میں اس نے مارا ہے تو وہ مثلا اپنے آپ کو بچا رہا تھا اور بچانے میں وہ اس سامنے والے کے لگ گئی اور وہ مر گیا، تو کہا جائے گا کہ یہ قتل نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بچائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ بس قتل کرنے کا شوق ہے اور مارنا اس کو ہم چاہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. اگر وہ مکلف نہیں ہے، جیسے کہ رفیع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں پر قلم اٹھا لیا گیا ہے. مجنون جو ہوتا ہے، جس کی عقل غائب ہو چکی ہے، وہ بیچارے کی، سو رہا ہے کوئی شخص، سوتے میں انسان سے غلطی ہو جائے، یا بچہ ہے بالغ نہیں ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا.
اسی طریقے سے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں قتل ہونے سے بچاتی ہیں. جو مثال کے طور پہ قتل کرنے والا باپ ہو مقتول کا، یعنی مارا جس نے وہ باپ ہے اور جس کو مارا گیا وہ بیٹا ہے، تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے بعض کیسز میں سزا مل سکتی ہے باپ کو، لیکن عموماً باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. بعض کیسز میں اس میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی میں نے کہا نا کہ یہاں پر ہم تعزیرات اور عقوبات اور کرمنل لاز اور پنشمنٹس ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن اس میں ایک آپشن ہے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ لا یقتل بالولد الوالد، لڑکے کے قتل میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر لڑکے کو قتل کرا ہے باپ نے، اپنے ہی بیٹے کو قتل کیا ہے باپ نے، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر مقتول جو ہے وہ کافر ہے، مارنے والا کیا ہے مسلمان ہے اور مرنے والا کون ہے کافر ہے، مسلمان کو قتل کیا جائے گا کافر میں، دونوں کا خون برابر ہے؟ تو اس کا عام جواب یہی ہے کہ نہیں، آبویسلی. مثال کے طور پر قاتل کیونکہ حربی بھی ہو سکتا ہے، اگر قاتل حربی ہے تو متفق مسئلہ ہے کہ اس کے قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس کو، تو بلکہ اس کا حقیقی حکم یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے عام حالات میں. حربی جو ہوتا ہے، حربی میں پہلے سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، جو قتال کر رہا ہے، تو قاتل جو مقاتل ہوتا ہے حربی ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، بلکہ وہ قاتل اصلی، یعنی اس کا قتل اصلی حکم یہی ہے اس کا قتل. تو اب اگر ایسے بندے کو کوئی قتل کر دے تو آبویسلی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر اس نے غیر قانونی حرکت کری ہے تو اس کی سزا ہو سکتی ہے، اس کو قانون اس کی سزا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے کسی حربی کو قتل کر دی تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، عام حکم سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی، اس کو سزا ہو سکتی ہے، اس کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، اس کو اگر غیر قانونی طور پہ اس نے کرا ہے کچھ کام ایسا. لیکن ہاں اگر وہ حربی ہے اور ایسی سچویشن ہے مثلا جنگ کی یا کسی بھی چیز کی، یا حملہ کرا یا کچھ کرا، اس میں اس نے قتل کر دیا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر، آبویسلی اس کو تو کرنا ہی ہے قتل. لیکن ہاں اگر حربی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر ذمہ ہے، مثلا ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں جو شہری مسلمان نہیں ہیں وہ، مگر جن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ان کو قتل کرنا بہت سخت گناہ ہے. لیکن ہاں اب اس میں اختلاف ہوا ہے کہ کیا یہاں پر بھی اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ذمہ کو کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے حفاظت کرنا اس کی، تو وہ اس کا حکم ویسے ہی ہے، اس کو بطور سزا کے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں اس کے، تاکہ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ لوگ یہ کہیں کہ بھئی بتاؤ مسلمانوں کو چھٹی مل جائے ذمیوں پہ ظلم کرنے کی، مار دیں اس کو کہ ہمیں قتل تو کیا نہیں، ایسا نہیں. تو بعض لوگوں نے یہاں پر اختلاف کیا کہ یہ والی حدیث ان پر بھی لاگو ہوتی ہے، یا کوئی شخص آیا ہے امان لے کر کے، ہماری امان میں آیا ہے اور اس کو قتل کر دیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس بات پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کو سزا ہوگی، سزا ملے گی اس کو. صرف مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا قتل کریں اس کے بدلے میں ہم یا نہ کریں. تو اس پہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں قتل کریں گے ہم، یعنی بعض فقہا کا یہ کہنا ہے، اور بہت اسٹرانگ رائے ہے وہ بھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والی حدیث وہاں پہ بھی اپلائی ہوگی کہ مسلم کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو قتل سے بچا سکتی ہیں. تو اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ کافر کو اگر قتل کر دیں گے تو قتل نہیں کیا جائے گا عمومی سچویشن میں، اس کے پھر ایکسیپشنل کیسز اس میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ عہد ہے، کسی کنٹری سے آپ کا کیا ہے آپس میں عہد ہے، یا کسی لوگوں سے خاص آپ کا عہد ہے، معاہدہ ہوا ہے، اور آج کے دور میں ہونے والے جو معاہدے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے. تو آپ اس کو کہیں گے کیا بولتے ہیں، وہ جو معاہدے ہیں اس میں کوئی شخص عہد کو توڑ دے تو پورے مسلمانوں کے اوپر مصیبت لے کر کے آئے گا. وہ عہد توڑ دے گا، تو عہد ہے آپس میں ہمارا، بھلے ہی سامنے والی قوم کیا ہو، جنگ چل رہی ہو ان سے، حربی ہے وہ، لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی حربی دار الحرب سے ہمارے پاس آتا ہے ایز اے مستعمن مطلب اجازت لے گئے. دیکھیے آج کے دور میں، جیسے آج کے دور میں ویزا ہوتی ہے نا، ویزا لے کر کے آتا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کو امان دے دیتے ہیں کہ ہاں تم خرید فروخت کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ کوئی انڈیویجول آتا ہے یہاں پر، ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ بھی معصوم الدم ہے، اس کو قتل نہیں کریں گے. ذمہ بھی معصوم الدم ہے، اس کو بھی قتل نہیں کریں گے، یعنی اس کا ان سب کا خون جو ہے وہ حلال نہیں ہے. تو لہٰذا قصاص کے اندر بھی تفصیلات ہے، اور وہ سب سے ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے گا اس کو، کیونکہ اس نے کسی کی جان لی ہے، جان کے بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی. اس کے بعد ہے التارک لدینہ المفارق الجماعہ. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے سمجھنے کا. تارک لدین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے. المفارق الجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض دین اسلام کو چھوڑ دے،
یا جماعت کو فزیکلی چھوڑ دے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ دے، یعنی کہ مثال کے طور پر امام کے خلاف بغاوت کرے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرے مثال کے طور پر، تو اگر ایسا شخص کوئی باغی ہے تو اس کو بغاوت کرنے سے روکا جائے گا۔ اب اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں، سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ یہ بہت اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں، مسئلے کے اوپر اختلاف مسئلہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو دماغ کی، ہماری برین کی جو وائرنگ ہوئی ہے، وہ اگر آپ کی سیکولر اور لبرل اور ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر آپ نے دماغ کی وائرنگ کر رکھی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا، جو کہ سارے کفریہ عقائد ہیں، اگر ان کے اوپر آپ کی دماغ کی وائرنگ ہوئی ہے تو آپ کو کوئی دنیا کی دلیل کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ لیکن اگر آپ کی وائرنگ اس کے حساب سے نہیں ہوئی اور آپ کو یا تو اتنے دنوں میں یا امرت ان اقاتل الناس میں نے سمجھائی تھی تفصیلات آپ کو، یا اتنے دنوں سے میں سمجھا رہا ہوں، اگر تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات تو پھر کچھ امید ہے بات کو سمجھنے کی۔ یہاں پر سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دیا جائے گا اس کو، دین میں چھوڑنا ہو، تو لوگ دونوں چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ کسی کافر کو اسلام پر لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، ایون اگر زبردستی کر کے اس کو لایا بھی گیا تو ٹیکنیکلی مسلمان ہوئے گا ہی نہیں، بیوقوفی کی بات ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی اسلامکلی یہ پاسبل نہیں۔ اگر کوئی آدمی مثلا کوئی طاقتور مسلمان کسی غریب لاچار غیر مسلم کو اوپر زیادتی کرے اور اس کو زبردستی مسلمان بنا دے، تو یہ کام جو ہے اس نے جو کرا ہے وہ اگینسٹ شریعت تو ہے ہی ہے، اور جو کام اس نے کرا ہے وہ ٹیکنیکلی مسلمان ہوگا بھی نہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے دل سے تصدیق ضروری ہے نا، زبردستی تھوڑی مسلمان ہو سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے یہ کام ہونا۔ تو جتنا یہ کام خلاف شریعت ہے، گناہ ہے، اتنا ہی یہ ایک بہت ہی ڈم اور اسٹوپڈ آئیڈیا ہے، دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، کیونکہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں زبردستی، وہ کام ہو بھی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نا، ایک انڈیا میں ایک فتنہ جو ہے وہ چلایا گیا جان بوجھ کر کے، اس کا نام رکھا گیا، انہوں نے نام رکھا لو جہاد والا، کہ کافر عورتوں سے مسلمان شادی کر، تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ احمقانہ بات اس لیے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی کافر عورت سے شادی کر ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے یہ، یعنی اگر مسلمان کسی مشرکہ کافرہ عورت سے شادی کرتا بھی ہے، مان لیجیے مسلمان جاتا ہے اور وہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں یہ فرضی بات کہیں مان لو سچ ہے، اور وہ کسی کافر عورت سے شادی کر بھی لیتا ہے، تو ٹیکنیکلی کوئی وہ شادی ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی قاضی آ کر کے نکاح پڑھا بھی دے تب بھی وہ شادی نہیں ہوئی، یعنی وہ جو کر رہے ہیں بعد میں وہ زنا ہے ہمارے ان دا کانٹیکسٹ آف اسلام۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ایسا مسلمان ہے، یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، کوئی ایسا مسلمان ہے کہ اس کو دین کا اتنا پاس و لحاظ نہیں ہے کہ کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتے، اس کو زنا کاری بدکاری کا پاس و لحاظ نہیں ہے، تو یہ اتنی لاجیکل بات ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے نا، بد دماغی کا مطلب فلسفہ یہ ہے۔ تو یعنی ایٹ لیسٹ ان کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ مطلب کانسپیریسی تھیوری گھڑنے کے لیے بھی عقل نہیں ہے کہ بھئی ایسی کانسپیریسی تھیوری گھڑے جس کا سر پیر ہو، ایٹ لیسٹ ہے نا، کچھ سر پیر ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اتنی illogical بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کافرہ سے شادی کر رہا ہے، اچھا اس کو اگر بہلا پھسلا کے بیوقوف بنا کر کے بغیر اس کو کنونس کرے شادی کر رہا ہے، اس سے مسلمان نہیں ہو رہی وہ، ظاہر سی بات ہے یہی کانسیپٹ ہے نا، اگر کنونس ہو کر کے کوئی عورت مسلمان ہو جا رئی ہے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اگر وہ مسلمان ہو جا رہی ہے تو ہونے دو اس کو، بالغ ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تم بھی کسی اگر کوئی مسلمان احمق لڑکی ہندو ہو جا رہی ہے تو تم بھی کر لو اس کو، ہم سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں، کنونس۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہے نا، تو یہ تو کہتے ہی ہے نا کہ زبردستی کر رہے ہیں یا بیوقوف بنا رہے ہیں کر رہے ہیں، تو اول تو وہ ٹیکنیکلی مسلمان ہوں گی نہیں، اگر کر بھی لیا تو نماز بھی پڑھ لے 5 وقت کی تو مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اگر مان لیجئے زبردستی کر رہے ہیں تو تب بھی مسلمان نہیں ہوئی، اور اگر مسلمان نہیں ہوئی تو اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو وہ شادی ہی نہیں ہوتی ہمارے نزدیک، وہ زنا ہے وہ۔ اور اگر وہ جہاد کر رہے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسا آدمی جس کو زنا کاری سے کوئی مطلب نہیں ہے، جس کو مطلب زنا کاری کر رہا ہے وہ، جس کو حرام حلال کی پرواہ نہیں ہے کس چیز کی، وہ جہاد کر رہا ہے، وہ جہاد تو وہ کرے گا نا جو جس کو دین کی پرواہ ہو، دین پر عمل دین کے بیسک پہ عمل کوئی نہیں کر رہا ہو، اگر وہ خود ہی مسلمان ہونے پہ اس کے شک ہے، وہ کیسے جہاد کرے گا؟ بات بیوقوفی کی ہوئی نا یہ، خیر مطلب یعنی بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو مسلمان بنانے کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کہ آپ کسی کو مسلمان وہ ہوگا بھی نہیں مسلمان۔ مرتد کا جو یہاں پر مسئلہ ہے، یہاں پر سمجھ لیں پہلے تو آپ ایز اے کانسیپٹ یہ ہے کہ مرتد سے بھی بدتر ایک شخص ہوتا ہے
دین میں، جو کافر اصلی یعنی اصلی جو کافر ہوتا ہے، اور جو مرتد ہوتا ہے جو کہ بعد میں obviously کافر اصلی ہو جائے گا، اس سے بھی بدترین شخص ہے وہ. دین نے اس کو اس سے بھی برا، اس سے بھی گرا ہوا قرار دیا ہے، ایز اے جرم کے، یعنی ایز اے گناہ کے، اس سے بھی بدتر ہے وہ. منافق، ہپوکریسی جو ہے، منافق جو ہے، کیونکہ فالدرک الاسفل من النار، یعنی سب سے نیچے کا طبقہ ہے. تو اب منافق جو ہوتے ہیں، وہ منافقوں کو قتل کیا جاتا ہے کیا؟ منافق کو قتل نہیں کیا جائے گا obviously. منافق کو سارے احکامات اس کے ساتھ اسلام مسلمان والے ہوں گے، اس کا ذریعہ بھی کھا سکتے ہیں ہم لوگ. پتہ نہ ہو، اگر آپ کہیں گی پتہ نہ ہو، اس والے سوال کو بھی مان لیں، تب بھی والی بات آئے گی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پتہ تھا، اور ہمیں تاریخ سے پتہ ہے، آج ہم پڑھتے ہیں حدیثیں کہ بھئی یہ منافق تھا، نام لے کر کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا. آپ نے اس کو قتل نہیں کرا، کچھ بھی نہیں کرا. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بعض منافقوں کو کہا بھی کہ اس منافق کی گردن نہ اڑا دو. آپ نے کہا نہیں، نماز پڑھتا ہے وہ، اس کی گردن نہیں اڑا سکتے آپ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ سخت جرم کون کر رہا ہے؟ منافق کر رہا ہے، پھر بھی اس کو نہیں مار رہا. لیکن مرتد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قتل کر دیں گے اس کو. کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اگر کفر ہی اس کا مقصد ہے اس کو مارنا، تو منافق تو اس سے بدتر ہے، اس کو کیوں نہیں مار رہا ہے؟ یا کافر اصلی کو کیوں نہیں مار رہا ہے؟ جو شخص کافر ہے، کھلے عام کافر ہے، وہ ذمہ ہے، اور اس کی کہا کہ اس کو ذمہ کو جس نے قتل کیا اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جنت کی. تو اس کا مطلب ہے کچھ تو بات ہے. تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیں آپ کہ اگر کوئی بھی شخص دین چھوڑنا چاہے تو وہ بہت آرام سے چھوڑ سکتا ہے، اور کسی کو کچھ پتہ کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا ہے. منافق بن جائے گا، اپنی زندگی گزارتا رہے گا سکون سے. اسلامی معاشرے میں اس کو مسلمان ہونے کے جو فائدے ہیں وہ بھی ملتے رہیں گے، اور وہ منافق بھی، مطلب یعنی مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے اپنا آرام سے. کیونکہ اگر وہ منافق رہے گا تو وہی منافق رہے گا، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے. اور زنا اور شراب پینے سے بھی انسان جو ہے کافر تو ہوتا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ زنا کی سزا کتنی مشکل ہوتی ہے حاصل ہونا، اگر کسی کو پتہ نہ لگے آدمی. اور عموماً جو لوگ زناکار بدکار ہوتے ہیں تو عموماً تھوڑی کو پتہ دنیا میں گا رہے ہوں، تو مطلب جو بھی اس کو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، بیسیکلی حرام خوری کرنا ہے جو بھی سب کر سکتا ہے وہ. تو اب مسئلہ اس کا یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرتد جو ہے وہ کچھ اور ریزن ہے وہاں پر جو سزا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سزا ہے، عقوبت. جیسے مثال کے طور پر مسلمان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، ایک مسلمان نے چوری کری اس کو ہاتھ کاٹ رہا ہے، ایک مسلمان نے کسی کو قتل کیا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک مسلمان نے زنا کیا اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کو رجم کیا جا رہا ہے. مسلمان ہی ہے وہ، کوڑے مارنے کے بعد بھی مسلمان ہے وہ، جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اس کو، مسلمان ہے وہ. تو ویسے ہی یہ ایک سزا ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی برین وائرنگ جو ہے وہ اگر اسلامک اس کے اوپر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. جب ایک پرفیکٹ اسلامک معاشرہ ہوتا ہے، پرفیکٹ سے مطلب یعنی کہ جو ریلیٹیولی پرفیکٹ، ورنہ پرفیکشن تو کبھی پاسبل نہیں ہوتا. ایک پرفیکٹ اسلامک معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو فیبرک آف سوسائٹی ہے وہ کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ وہ اسلام کے اوپر بیسڈ ہے، اسلامک ویلیو کے اوپر بیسڈ ہے. ناٹ اونلی کہ فیبرک آف سوسائٹی، یہاں تک کہ پوری دولہ یعنی کہ پورا اسٹیٹ کس کے اوپر منحصر ہے؟ اسلام کے اوپر منحصر. جیسے نیشنلزم کے اوپر منحصر اسٹیٹس بنائے جاتے ہیں نا، آپ سمجھیے کانسیپٹ کو. یعنی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرائیو ہونی چاہیے، ورنہ لوگ جمع نہیں ہوں گے. تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے نیشنلزم کی بنیاد پر، کسی آئیڈینٹی، کسی زبان کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھتے ہیں لوگ آئیڈینٹی کی بنیاد پر جمع کر دیتے ہیں ان کو. تو ایک بائنڈنگ فورس جو ہے یا تو کلچر یا لینگویج، یہ ساری ہوتی ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی نیشنل، ہم جیسا ہندوستانی ہماری آئیڈینٹی، انڈین ہے ہم لوگ، تو یہ اور ہمارے اندر ڈائیورسٹی فلاں ہے، لیکن ایز اے نیشنلزم کے ہم لوگ بائنڈنگ فیکٹر ہمارے اندر نیشنلزم، ہم نیشنلسٹ ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ صحیح ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اس نظریے کو چھوڑ دیجیے صحیح غلط دینی اعتبار سے، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کیوس ہو جائے گا. مثال کے طور پر انڈیا ایک کنٹری ہے جہاں پر آپ کام کر پا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، گھوم کر آ جاتے ہیں، امن و امان ہے. وہ اس لیے ہے کہ ایک بائنڈنگ فورس ہے جس کی بنیاد پر لوگ متفق ہوئے ہیں کہ ہاں ایک پارلیمنٹ ہے ہماری. وہ بائنڈنگ فورس نے لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے کیوٹک نہیں ہے معاملہ. اتنا فساد ہر طرف نہیں پھیلا ہوا ایک دم بالکل، ہر طرف اگزنی نہیں ہو رہی، ہر طرف چھنیتی نہیں ہو رہی، ہر طرف جیسے کہ ہو جاتا ہے دنگا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے اس طریقے کی حالت میں کیا ہوتا ہے ایک دم کیوٹک ہو جاتی ہے سچویشن. تو یہ نہیں ہو رہا. تو بائنڈنگ فورس یہ ہے اگر نیشنلزم، اگر اس کے اوپر کچھ بھی آنچ آئے گی تو بہت ہی اسٹرکٹ میجرمنٹ کیے جاتے ہیں، اور فوراً کوئی اس طریقے کی بات بھی بول دے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس نے کوئی ایسی بات بول دی جو دیش دھروہ کے خلاف ہے، اس کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں گے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. قتل سے بھی بدتر ہے وہ. ایسے ایسے ایکٹ ہر کنٹری میں، یہ کم و پیش ہر کنٹری میں ایسے ایسے ایکٹ اس کے اوپر لگائے جائیں گے کہ وہ اس کی بیل نہیں ہے، اس کا کسی کا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے.
کہ ایسے عناصر کو بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے جو ہمارے جو فیبرک آف نیشن ہے اس کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ صحیح ہے, یعنی اگر اس کا مس یوز نہ ہو تو یہ صحیح ہے. اگر آپ یہ دیکھیں اسلام کے اندر, دین کے اندر, کہ ایک بائنڈنگ فورس جو ہوتی ہے, فیبرک آف سوسائٹی, فیبرک آف نیشن جو ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے, نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو جب اسلام اس کی بنیاد ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے, اس صورت میں اگر کوئی بھی بات بولی جائے ایسی جو علل اعلان اس فیبرک کو ختم کرنے کی کر رہی ہو, تو اس کی گرفت جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی. اس سوسائٹی کو بچانا ضروری ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. نمبر 2, ہمیشہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کوئی بھی مرتد ہو جائے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, تو کیا ضرورت ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, وہ اعلان کرتے ہیں. یعنی اس کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے اعلان کیوں کر رہا ہو آپ, کیوں اپنے آپ کو جوخم میں ڈال رہا ہو جان کو. اگر مان لو کسی کنٹری میں یہ بھی نہ ہو کہ بھئی آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, تب بھی ایک میجورٹی اسلامی کنٹری میں آپ بلس فہمی کر رہا ہو اور آپ جو ہے اعلان جو ہے وہ انکار کر رہا ہو خدا کا, اس میں آنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سازش کے تحت کام کرو. اور یہ جو چیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی گروہ ہے, کوئی جماعت ہے اور کچھ لوگ ہیں, 4-5 لوگ ہیں, یہ مل کے کام کر رہے ہیں, تو گویا کہ ایک طریقے کی یہ بغاوت ہے, اور پھر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ بغاوت ہے. اور اگر مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا امرت ان اقاتل الناس کے بارے میں, حضرت ابوبکر نے جو قتال کیا, کہ اگر ان کی کوئی شوکت ہے, شوکت سے مطلب یعنی ان کے پاس طاقت بھی ہے, ان کے پاس طاقت ہے, انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو, پیسہ ہے ان کے پاس, تو ان کو روکا جائے گا, ان کو روکا جائے گا. اب اس کے اندر قتال ایک چیز ہوتی ہے اور قتل ایک چیز ہوتی ہے. قتال کا مطلب ہوتا ہے ان کو لڑ کر کے ان کو ٹیم کیا جائے گا, ان کو آرڈر میں لایا جائے گا, ان لائن لایا جائے گا. تو ضروری نہیں ہے سارے لوگوں کو, جیسے خوارج تھے, خوارج کو جیسے کہ عام طور پہ ایک مین اسٹریم وہ ہے کہ خوارج کفار نہیں تھے, ان کو کافر نہیں کہتے کوئی بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تکفیر نہیں کری ان کی, مگر ان سے لڑے, قتل بھی کیا, کیونکہ کیا کر رہے تھے, وہ تباہی بربادی پھیلا رہے تھے. وہ اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں, اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں, دوسروں کو سب کو کافر کہہ رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو دہشت گرد تنظیمیں بنا دی جاتی ہیں بائی دی ایجنسیز, اور پھر وہ جو ہے قتل و غارت گری کرتے ہیں, تو اس کے خلاف مسلمان کنٹریز بھی ان کے خلاف حملہ کرتی ہیں. تو ایز اے انڈیویجول کے ان میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے کہ بھئی وہ کافر ہیں جو مرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے بیچارے وہ اچھی نیت سے آئے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا, ان کو برین واش کر دیا, اچھی نیت سے آئے ہوں کرنے کے لیے, لیکن کیا ہے وہ خروج ہے, کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, اس میں قتل عام ہو رہا ہے. بس آپ دیکھیں گے قتل عام ہو رہا ہے, وہ بھی کس کا ہو رہا ہے, مسلمانوں کا ہو رہا ہے. یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت ہوتی ہے, گروہ ہوتا ہے, اور ایک باقاعدہ سازش کے تحت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت آسان تھا کہ وہ اپنا خاموشی سے اپنی زندگی گزارتا رہتا, کہ اسے کچھ نہ کہتا, پتا تھوڑی چل رہا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. لیکن نہیں, وہ اعلان جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ فوراً اس کو قتل کر دیں گے. میں نے بتایا آپ کو ود ڈیو پروسیس, کورٹ میں جائے گا کیس, اس سے بات ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تعویل کر رہا ہے, کوئی ایسی باتیں کہہ رہا ہے مجھے کفر لگ رہی ہیں وہ, لیکن ایکچوئل میں نہیں ہے, وہ ہم جاہل ہیں اس لیے ہمیں کفر لگ رہی ہیں. دوسرا پڑھا لکھا شخص ہے, وہ کہہ رہا نہیں میں یہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایسا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے کفر جو عام طور پہ ایسی کفر کہہ دیے جاتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا. اس کو دیکھا جائے گا کہ ایکچولی ڈینائی کر رہا ہے, یہ واقعی میں کافر ہوا ہی نہیں ہوا. پہلے اس پروسیس میں کہ یہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا, اس پہ کافی لمبا طویل وہ لگے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اس طویل پروسیس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے ارتداد کیا ہے. پھر اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے کیوں ارتداد کیا, کیا ریزن ہے اس کا. وہ بتائے گا نہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو توبہ کروائی جائے گی, اس کو قائل کیا جائے گا. اور عموماً اس پروسیس میں اگر کوئی جینوئنلی مرتد ہو رہا ہے اور ایز اے انڈیویجول کے ہے وہ, اور اس نے ظاہر نہیں کرا ہے اور وہ ظاہر ہو گیا, تو جینوئنلی اگر وہ ہو رہا ہے تو موسٹ آف دا کیسز مرے گا نہیں وہ. کیونکہ ریزن کیا ہے, ریزن یہ کوئی نہ کوئی وہ ہوگا نا, شک و شبہ. کیوں جاتا ہے آدمی, تو کہے گا نہیں مجھے شک و شبہ ہے, تو وہ آدمی سدھر جائے گا, اس کو اس کی اصلاح کری جائے گی کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ایسا. یہ کیا پتا وہ تعویل کر رہا ہو تو اس کے اوپر کفر کا وہ نہ ہو, کیا پتا وہ جہل میں کر رہا ہو, اس کو علم دے دیا جائے تو پھر اس کے اوپر کفر نہ ہو, تو نہیں ہوگا. لیکن عام اگر یہ سچویشن نہیں ہے, پھر آخر میں ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے, تو میں نے بتایا جہاں گروہ ہے, جہاں جماعت ہے, جہاں انفلوئنسرز کی جماعت ہے, جہاں پیسے والے ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے, تو وہ ایک الگ بغاوت کی کیٹیگری میں آیا, اور وہ وہاں پر اس کے خلاف فیصلہ ہوگا. اور جہاں پر کوئی ایک انڈیویجول ہے, صرف ایک انڈیویجول, اور وہ جینوئنلی اس طریقے سے اس کو کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو عام طور پہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. اب بچا صرف وہ جو ایجنٹ ہے اکیلا, اس کا مقصد کیا ہے, یہ بتانا لوگوں کو کہ بھائی میں جو ہوں اسلام میں آیا, دیکھو بھائی میں نے چیک کرا, اور چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو بہت بیکار ہے, تو اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ مقصد ہے اس کا, اعلان اسی لیے کر رہا ہے وہ. اور آپ کو
یہ جان کر کے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جو یہ احکامات نازل ہوئے اسی وجہ سے ہوئے۔ بعض منافقوں نے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں ہم لوگ سب مل کر کے، اور پھر تھوڑے دن بعد ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان کے اندر بہت عیب ہیں تاکہ اس سے فتنہ پھیلے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو قتل کر دو۔ تو ان کی سازش ناکام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ اس کا پس منظر تھا، اس کے تحت یہ چیز ہوئی۔ تو لہٰذا تیسری جو چیز ہم نے بتائی وہ یہ تارک لدینہ ہی، اپنے دین کو چھوڑنے والا، اس کے پیچھے یہ پورا تفصیلات ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہاں کسی نے کچھ بول دیا اس کو پکڑ کر اڑا دی جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو خیانت الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے، یا کہتے ہیں جس کو ٹریزن چارجز، اسی سے ملتا جلتا یہ اسلامی کانسیپٹ بھی ہے۔ کسی بھی کنٹری میں آج بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، ٹریزن چارجز جو ہے سب سے ہائیسٹ کرائم سمجھا جاتا ہے، اور کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے دیا جا سکتا ہے ابھی بھی، ٹریزن جو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی سے ملتا جلتا ہے، اگرچہ اس کے اندر اور تھوڑی سی تفصیلات ہے، اور یہ بہت ہی اور حکمت کے اوپر مبنی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر جو 3 لوگ ہیں اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن وہ گھوم پھر کر کے ان تینوں سے ہی کنیکٹ ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکو ہے، ڈاکو کی سزا بہت سخت ہے۔ قاطع الطریق جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں یا وہ کر دیتے ہیں، ان کی بھی سزا کیا ہے؟ امام کو اختیار دیا گیا ہے اس میں، ان کی سزا ڈائریکٹ موت بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ظلم کرے اگر مثال کے طور پہ تو اس کی سزا اور بھی سخت ہو سکتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ زنا بالجبر ہے مثلا، تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، اور وہ محاربت کے قانون ہے۔ تو اگر اس نے ریپ کیا، اور اس میں بھی تفصیلات ہیں کہ ریپ اس نے کیسے کیا، کہ کیا اس نے ہتھیار دکھا کر کے کیا، یعنی ہتھیار اگر اس نے اٹھا کر کے اس کو مجبور کیا ریپ کرنے پر، تو اس کی سزا بہت سخت ہے، پھر اور زیادہ سخت ہو جائے گی اس کی سزا۔ محاربت میں آتا ہے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے لٹکا دیا جائے گا اس کو، مثال کے طور پر یہ سزا ہے۔ اب جیسے ریپ کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، 2-4 لوگوں کو آپ اسلامک سزائیں دے دیجیے، پھر دیکھیے کتنا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیے کتنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایسا نہیں، اسلام فل پیکج ہے، اور جو فحاشی اور بدماشی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، تو بچوں کی بچپن سے تربیت کری جائے گی کہ وہ اچھے انسان بنے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پورے معاشرے میں، صرف سزا سے نہیں بات بنتی ہے، لیکن صرف سزا کر کے دیکھ لیجیے آپ، باقی چیز چھوڑ دیجیے، صرف سزا کر کے دیکھ لیجیے، اسلامک سزا ہے، اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھ لیجیے کہ کیا فرق پڑے گا۔ جو مطلوبہ رزلٹ ہے obviously وہ نہیں آئے گا، وہ تو تبھی آئے گا جب گراؤنڈ لیول سے تبدیلی لے کر کے آئی جائے، انسانوں کو انسان بنایا جائے، جانور پنے سے ان کو باہر نکالا جائے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہے تو صرف یہ کر کے دیکھ لے، 2-4 لوگوں کو جن کا ثابت ہو جائے کورٹ میں، تم اپنے حساب سے ثابت کر لو، اپنے حساب سے کورٹ میں آپ ثابت کر لو، ہمارے قانون سے مت کرو، آپ خود ہی دیکھ لو جو تمہارے قانون کے حساب سے بنتا ہے۔ ہاں ثابت ہو گیا کورٹ میں، جتنا فورینسک جو بھی آج کل ایویڈنس سب کر لو، ثابت ہو گیا کورٹ میں، سزا ہمارے حساب سے دے دو، ہمیں دے دو بندہ، وہ ہم سزا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ چوراہے پہ اس کو جو والی کرین ہوتی ہے نا، اس سے اس کے اگر اس نے ہتھیار استعمال کرا ہے مثال کے طور پہ، یا زبردستی ڈرا کے کریے، خوف جان کا خطرے سے کر کے، تو اس کے ویسے نہیں کرا تو ویسے نارملی گردن اڑا دی جائے گی، صرف مرے گا پھر بھی وہ۔ تو اب یہ کس میں آئے گا؟ یہ زنا کے اس میں بھی آ سکتا ہے، اور مفارق للجماع کے اس کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ اس نے کیا کرا، بد امنی پھیلائی ہے، کرپشن پھیلایا اس نے، اسی طریقے سے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات صرف آخر میں کہہ دوں میں ختم کرنے سے پہلے، کہ یہ جو حدود ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کورٹ ہوگا سب کچھ، یہ حدود ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو دے سکے، یہ صرف اور صرف کون دے سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے جو امام ہے۔ امام سے مطلب ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کر سکتی ہے، اور گورنمنٹ بھی کون کر سکتی ہے؟ یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ آج کل چنے ہوئے ریپرزینٹیٹو کا ہوا تو چنے ہوئے ریپرزینٹیٹو ایم ایل اے جی لے کے کھڑا ہوگا تلوار مارنے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا بھی سسٹم ہے، کورٹ ہوگا، کورٹ کو اس بات سے مطلب نہیں ہوگا کہ کون لوگ چنے ہوئے، کورٹ آزاد ہوتا ہے، اور کورٹ فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی کون ہے، غریب ہو، مالدار ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کتنے بڑا اسٹیٹس والا آدمی ہو، سب برابر ہے اس کورٹ کے نزدیک۔ تو کورٹ اپنا ڈیو پروسیس کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا، اس کے بعد پھر کورٹ متعین کرے گا بھائی کیسے اس کو مارنا، کون مارے گا اس کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول مار دے، جا کر کے کوئی بھی انڈیویجول جا کر کے مار دے، وہ دیکھیں کہ ہاں اس کا تو حلال الدم ہے، یہ چلو کورٹ تو سزا نہیں دے گا، لیکن ہمارے کو کنفرم ہے نہیں، گناہ گار ہوگا وہ شخص، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں کہ ہاں بھائی یہ زانی ہے، زنا کرا ہے اس نے، تو آپ کہیں گے بھائی اسلام کی روح سے تو حلال الدم ہے، لیکن یہاں تو کورٹ آف لا تو کچھ دوسرا ہے، یہ تو زندہ بچے گا بندہ، تو اس کو میں مار دیتا ہوں، چلو میں بچ جاؤں گا، نہیں گناہ گار ہوگا، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ ایک عورت ہے جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اور وہ شادی شدہ عورت ہونے کے باوجود، اور مطلب باقاعدہ شوہر ہے اس کا پورا فل، بچے ہیں اس کے، سب کچھ ہے،
لیکن وہ ایک مرد سے نعوذ باللہ اس کا تعلق اس کا قائم ہو گیا اور وہ اس نے جو ہے وہ خیانت کر دی. تو اب اس کا معاملہ پتہ چلا تو وہ چاہ رہی ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھ لے اور شوہر سے الگ ہو جائے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا جائز ہے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ اس کو اپنے بچوں سے ہٹا دیں تو بچوں سے چھڑوانے کا گناہ تو نہیں ملے گا اور بچوں سے سزا دلوائیں اس کو مثلا. دوسرا یہ کہ کیا چپکے سے اس کو کوئی قتل کر دے, اگر بھائی حلال الدم ہے, اس نے کام تو وہی کرا ہے جس کی سزا یہ ہے, تو چپکے سے کوئی قتل کر دے تو کیا گناہ ملے گا اس بات کے اوپر, کیونکہ بھائی حلال. تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جو والد ہے, ان کے جو اولاد ہیں یا بچے بڑے ہیں اگر مان لیجیے, یا اس کے جو بھائی جو بھی اس کے جو رشتے دار ہیں جو بھی وہ ہیں, اس کو روکیں محرمات پہ عمل کرنے سے. یہ کریں اس کو روکیں یہ کام کرنے سے. اگر وہ کھلے عام کرنا چاہ رہی ہے یا بالکل ہی بغیرت ہو چکی ہے, باز نہیں آ رہی اس چیز سے, روکیں اس کو. اگر روکنے کے لیے سختی کرنی پڑے, جیسے اس کو قید کرنا ہے, یعنی اس کو گھر میں بند کر دیں گے تو باہر نہ جائے, اس آدمی کے پاس نہ جائے وغیرہ وغیرہ, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے جو بچے ہیں انہوں نے کہا وہ بچے اپنی ماں کو نہیں مار سکتے, اور ماں کے ساتھ جو حسن سلوک بیسک کرنا ہوتا ہے, اس کو کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا, جبکہ وہ کیسی عورت ہے, کلیئر ہے اس کا, اس سے بھی نہیں روک سکتے آپ لوگ کرنے کے لیے, گناہ گار ہیں ہوں گے آپ, کیونکہ وہ اینڈ آف دا ڈے ان کی ماں ہی رہے گی اور اسلامی اخلاق جو بچے پر عائد ہوتے ہیں وہ رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ بچے اس کا ظلم کریں گے. ہاں اس کے بھائی وغیرہ جو اس کے ولی ہیں وہ اولیاء اس کو روک سکتے ہیں, لیکن کھانا پینا اس کی دیکھ بھال جو بھی اس کی بنیادی ضرورتیں وہ پوری کرنا ضروری ہے ابھی بھی یہ سب کرنے کے بعد جی. اور اس کو قطع رحمی نہیں کر سکتے, اس کو بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے اسے آپ, یعنی بچوں سے آپ کہیں کہ بھائی ہم بائیک آؤٹ کروا دو, بچوں سے بچے نہ ملیں, اس سے کیسے نہیں ملیں, بچے ہیں اس کے, وہ حق ہے اس کا. الا یہ کہ وہ بچوں کو کچھ ایسا کچھ کرنے کی صورتحال بن جائے کہ جس سے بچوں کو وہ حرام میں مرتکب کر دے, کچھ کر دے, تو اس کے جو وہ ہیں گارجینز ہیں وہ روکیں گے اس کام سے جتنا ہو سکے گا, اور روکنے کے لیے جس ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتے ہیں جائیں گے. تو لہٰذا اگر اس کو رزق کی, کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی جو انسانی بیسک ہیومن نیڈس ہوتی ہیں اس کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی دوائی کی, تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کی جائیں گی, اس کو سمجھایا جائے گا, توبہ کروائی گی. اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ولا يجوز لهم اقامۃ الحد علیہا بقتل ولا غیرہ, اس کے اوپر حد قائم کرنا قتل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے جائز نہیں ہے. وعلیہم الاثم فی ذلک, اور وہ گناہگار بھی ہوں گے اگر ایسا کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کام نہیں ہے وہ. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ کہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر حدود نافذ کریں. وہ ایک باقاعدہ مکمل اسلامی معاشرے کے اندر, ٹھیک ہے, جب سب چیزیں نارمل ہوں تب ایک طریقہ اور ترتیب ہوگی ود ڈیو پروسیس, تب یہ احکامات نافذ کیے جائیں گے. میں آپ کو ایک سیناریو بتا رہا ہوں, فرضی سیناریو. مثال کے طور پہ کل خلافت آ جائے مثلا کسی علاقے میں جو بہت برا علاقہ ہے, مثلا ہم کہیں گے ابھی صبح اٹھتے اگلے دن گردنیں اتریں گے, اب ہم کہیں گے بھی کوڑے لگیں گے, نہیں, غلط ہے. جو ڈیپریوٹی کے اس حالت میں پہنچ چکی ہے دنیا وہاں پر ہو, اور وہاں پر آ کر کے ہم جو ہے وہ اگلے دن, ایسا نہیں ہے, اسلام اس طریقے سے نافذ نہیں ہوتا اوبیسلی. اس کو ایز اے روٹ کاز کے طور پر دیکھنا پڑے گا چیزوں کو, اور ان کو نکالنا پڑے گا دھیرے دھیرے کر کے, کیا کیا چیزیں ہیں جو فحاشی اور یانیت بدکاری اور سب پھیلا ہوا ہے, اس کو اوور آل حل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جیسے مثال, اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو. اگر اسلامی نظام چل رہا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, اسلامی نظام میں قحط سالی پڑ گئی, سوکھا پڑ گیا, سوری, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس سے, اور وہ جو ہے کھانے کو نہیں ہے لوگوں, ایسی سچویشن میں جو حد قطع الید ہے, یعنی کہ سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی چوری پر, وہ کینسل کر دی جاتی ہے مثلا مثال کے طور پر. یہ بھی ایک پروویژن ہے کہ وہ کینسل کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایسی بھوکمری کے حالت میں, ان امپلائمنٹ کے حالت میں اگر لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے تو یہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ مجبوری میں چوری کر رہے ہیں, یا نارمل حالات میں بھی کسی شخص نے چوری کری اور وہ چوری اس نے اپنے کھانے کے لیے کری, تو کچھ نہیں کٹے گا اس کا, نہ ہاتھ نہ پیر نہ کچھ, بلکہ گورنمنٹ کے اوپر سرزنش کی جائے گی کہ اس کے پاس کھانے کو کیوں نہیں ہے, اور یہ کیوں بھوکا مر رہا ہے جو اس کے ہاتھ تو دور کی باتیں کاٹنا. وہ پھنس جائیں گے جو پولیس والے ہیں یا جو وہاں کا عملہ ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ پھنس جائے گا کہ اس نے چوری کی تو کیوں کی, اس کے پاس کیوں وظیفہ نہیں ہے مثلا گورنمنٹ کی طرف سے, کیوں اس کو, آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر کے زمانے میں ہر کسی کو وظیفہ ملتا تھا, بچہ ہوتا تھا بچے کو دودھ چھوٹنے وظیفہ ملتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا بچہ رو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کی بندی, اللہ سے ڈرو, بچہ رو رہا ہے, دودھ کیوں نہیں پلاتی. انہوں نے کہا کہ عمر نے قانون ہی عجیب بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, جب اس کا دودھ چھڑا ہوں میں تاکہ یہ اس کا دودھ چھوٹے پھر اس کا وظیفہ لگ جائے. تو حضرت عمر کو بہت تکلیف پہنچی اس بار, چپکے سے جاتے تھے نا وہ ڈھونڈنے کے لیے سب لوگوں کو, اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چینج کرو. تو بچے کا بھی وظیفہ ہوتا تھا, آپ پیدا ہو رہے ہیں آپ کا وظیفہ ہے. تو جب اسلامی نظام مکمل طور پہ ہوتا ہے نا, تو برکات اس کی ایسی نہیں ہوتی ہیں. جب سود کا نظام ختم ہو جائے گا
کیپٹلزم ختم ہو جائے گا، کنزیومرزم ختم ہو جائے گا، قناعت پسندی لوگ سیکھیں گے، لوگ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، انوائرمنٹ بھی صحیح ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. لیکن آبویسلی اب یہ پاسبل نہیں ہے، مطلب فی الحال پاسبل نہیں دکھ رہا ہے ہمارے سچویشن میں کیسا ہو. تو سارے مسائل جتنے بھی ہیں فیملی سسٹم بھی سدھر جائے گا، ذمہ داری لیں گے لوگ، کوئی چھوڑ کے کسی کو نہیں بھاگ رہا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پر آ جائیں گی اسلام نظام کی برکات سے. تو پھر ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی ہوگا، اور اس حکومت کے پاس خرچہ کرنے کے لیے، وظیفے دینے کے لیے پیسے ہوں گے اوبیسلی لوگوں کے پاس، کہ بھائی آپ اتنا پیسہ ہوگا. جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آتا ہے کہ آخر میں یہ ہوتا تھا کہ کیا کریں کہ اناج کہاں لے کے جائیں گے، غریبوں میں بانٹ دیا، زکات بڑھ گئی، سب ہو گیا، کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو، اس کو بکھیر دو گارڈنوں میں، اس میں کھیتوں میں، تاکہ پرندے آ کر کے اناج یہ کھا لیں، ضائع نہ ہو. تو پھر یہی کیا گیا کہ وہ اناج بکھیر دیا. تو یہ صورتحال جو ہے کب بنے گی؟ یہ صورتحال جب بنے گی جب نظام جو ہے وہ عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر قائم ہوگا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے ایسا اسلامی نظام کے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کچھ بھی کسی نے بھی کہہ دیا اور وہ کر دیا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو سوچیے اس کے اندر کتنا عظیم یہ نظام ہوگا، اور اس کے احکامات جو ہیں وہ کتنے سپیریئر ہیں ان کمپیریزن ٹو دس احکام الوضعیہ، لوگوں کے بنائے ہوئے فرضی احکامات، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے، ہر جگہ ظلم ہے، اور ہر شخص پریشان ہے. کوئی شخص یہ نہیں ہو کہ ہاں بھائی ہم تو بہت ہی بہترین زبردست رہ رہے ہیں، گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ بہت بڑھیا ہے. کہیں نہیں دکھے گا آپ کو، ہر جگہ ظلم دکھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی اور مطالعہ کرنے کی توفیق دے کہ ہم دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. فاقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.